عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، جیسا کہ جاوید حسین صاحب نے بھی بتایا کہ امن و امان کے ساتھ ساتھ معاشی صورتحال پر بھی بات ہوئی، مذاکرات کا بھی کچھ ذکر ہوا، سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہوگی۔ آپ کے ذرائع سے آپ تک کون کون سی خبریں پہنچیں کہ اس اجلاس میں اور کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ جب یہ اجلاس ختم ہو رہا تھا جی اور آرمی چیف نے بڑے اہم ریمارکس دیے کہ ہمیں نئے اور پرانے پاکستان کی بحث کو چھوڑ کر ہمارے پاکستان کی بات کرنی چاہیے، تو یہ اس وقت کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس وقت جو پولرائزیشن ہے، اس وقت جو عدم استحکام ہے، اس کے حوالے سے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سٹیٹمنٹ کے بعد بہت سی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنے کو ملیں۔ جی دوسرا پھر یہ جو آج کا اجلاس تھا یہ بلایا کیوں گیا؟ آج کا یہ خصوصی اجلاس تھا۔ ایک تو جو قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے اس کے 30-32 کے قریب اراکین ہوتے ہیں، یہ وہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا تھا۔ یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ایک جب اعلامیہ آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جامع آپریشن جو ہے وہ کرنے پر جو اتفاق ہوا ہے، تو اس کو کچھ لوگوں نے مس پرسیو کیا، کچھ لوگوں نے اس پہ پروپیگنڈا شروع کر دیا اور یہ تاثر دیا کہ شاید جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں وہ دوبارہ ڈسپلیس ہوں گے، ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑیں گے، دوبارہ سے وہاں پر کوئی بڑے پیمانے پر رد الفساد یا ضرب عضب کی طرح کی اس طرز پہ کوئی بڑا کوئی آپریشن ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ تو آج جو عوام کے منتخب نمائندے تھے ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، بلکہ جو آلریڈی جو کائنیٹک آپریشنز چل رہے ہیں انہی کا جو تسلسل ہے ان کو کچھ تیز کیا جائے گا، کچھ مؤثر بنایا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں جب مالاکنڈ اور سوات میں آپریشن ہوئے تھے تو بنیادی طور پہ جو 4 مراحل ہوتے ہیں جس میں کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر، یہ جب تک چاروں مکمل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہوتا۔ مالاکنڈ اور سوات میں یہ چاروں آپریشن مکمل ہوئے، لیکن یہاں پر جو کلیئر اور ہولڈ تو ہو گیا، بلڈ اینڈ ٹرانسفر اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو فنڈز دیے گئے تھے خیبر پختونخوا کو وہ شاید اس وقت ٹھیک سے لگے نہیں۔ وہ فنڈز جو ہیں بلڈ اینڈ ٹرانسفر اس مرحلے میں یہ ٹھیک طرح سے یوٹیلائزیشن نہیں ہوئی یا توجہ نہیں دی جا سکی، اس میں بہت سے فیکٹرز تھے۔ تو آج یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے کوئی نیا آپریشن نہیں ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں جو ریاست کے جو دیگر عنصر ہیں ان پر مشتمل ایک جو مربوط آپریشن ہے، اس میں یہ صرف اس میں کوئی فوج شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پولیٹیشین ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا، سفارتی حلقے ہیں ان کو اس میں آن بورڈ لیا جائے گا، اس میں کمیٹی فیصلے کرے گی۔ تو ایسے میں یہ جو آپریشن ہے اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ اس لیے بنایا جا رہا ہے کیونکہ جب بلڈ اینڈ ٹرانسفر ہونا ہے تو یہ نہ ہو کہ انسرجنسی دوبارہ سے سر اٹھائے، ایسے میں پھر بلڈ اینڈ ٹرانسفر ہو نہیں سکتا۔ تو یہ چاروں مراحل مکمل کرنے کے لیے یہ جو آپریشن ہے، یہ پہلے سے جاری جو آپریشن ہے ان میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ اور جو سعد رسول صاحب کا سوال ہے، دیکھیں اس میں آرمی چیف صاحب نے بھی یہ واضح کر دیا، اور اس حوالے سے ریاست کا بڑا واضح پیغام ہے۔ جو ریاست کی جو پالیسی ہے، جو ریاست کوئی رٹ ہے اس کو جو تسلیم کرے گا اس کے ساتھ چلا جا سکے گا، ادروائز جو نہیں کرے گا تو پھر یہ جو اس کا جو الٹرنیٹ ہے، جو متبادل ہے، اس کی حکمت عملی یہ بن چکی ہے اور اب کمیٹی بن گئی ہے، وہ عام فیصلے کرے گی۔